ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قحط بھی مسلط کیے گئے، طرح طرح کے عذاب بھی مسلط کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناشکری سے بچائے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے، بس ان لوگوں نے ان رسول علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں یہ اشارہ بھی ہے کہ ان مشرکین پر سے پھر اللہ نے قحط کا عذاب دور کر دیا تھا، تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو، حلال رزق کا اہتمام کرو۔ اور یہ ہر دور کے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جن کو اللہ تکالیف میں مبتلا کرنے کے بعد رحمت کا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے کہ اب اللہ کی شکر گزاری ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد چار باتوں کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، بے شک اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ ان چار باتوں کی حرمت پہلے 3 مرتبہ آ چکی ہے، سورۃ البقرہ آیت 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں 4 حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ عام تھی عرب کے معاشرے میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمام درندے گوشت خور جانور حرام ہیں، جو اپنے پنجوں سے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے اس امت کے لیے۔ یہاں وہ 4 باتیں بیان ہوئی جو اس معاشرے میں عام تھیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس جو مجبور ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن گناہ کا یا سرکشی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ جس جانور کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 اور سورۃ الانعام آیت 139 سے لے کے 141 تک۔ بعض جانوروں کو مخصوص کر دیں، یہ بتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کا گوشت ہم پر حرام، ان پر سواری نہیں کریں گے، فلاں کا گوشت ہمارے مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور تم مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ یہود پر کچھ باتیں حرام کی گئی تھیں اللہ کی طرف سے بطور سزا کی۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہود پر حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، حرام کیا تھا ہم نے جو اس سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بیان کیا۔ سورۃ الانعام آیت 146 میں ذکر ہے کہ ناخن والے جانور ان پر حرام کیے گئے تھے، بعض جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی سزا کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر نافرمانی کر بیٹھے ہو تو آ جاؤ اللہ سے مغفرت مانگ لو، بے شک اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں کہ جو لوگ نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ میں ضرور ان کی توبہ قبول کروں گا جو کوئی جرم کر لیں نادانی میں لیکن پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ اصل میں نام ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ بندہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دینا، معافی بھی مانگنا، ندامت کا بھی احساس ہونا، استغفار کے کلمات بھی زبان پر آ جانا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل توبہ ہے لوٹ آنا۔ گناہ کر رہے تھے اب باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، یہ اصل توبہ ہے۔ ہاں، بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 16 اور آخری رکوع ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور دعوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور صبر کی تلقین کی گئی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت تھے، یکسو ہو کر ایک اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک امت قرار دیا۔ امت کسی گروہ کو کہا جاتا ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنے کامل تھے کہ ایک بڑی جماعت کے لیے بھی اتنی کامل بندگی کرنا ممکن نہیں۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ عمل کی، وہ مثال قائم کی ہے کہ جو ایک بہت بڑی جماعت کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اور تنہا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور دوسری طرف قوم تھی جس کا انہوں نے مقابلہ کیا اور توحید کے نعرے اس قوم کے سامنے انہوں نے بلند فرمائے۔ ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ہے سند جو بار بار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہدایت عطا فرمائی انہیں صراط مستقیم کی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کو خلیل اللہ اور امام الناس قرار دیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جن کی نسل میں آگے چل کے پھر بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں، اور انہی میں چل کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے جو کہ ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے خاطر جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے کہ جن سے آگے چل کر بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ابراہیم علیہ السلام ہی کی امت میں، یعنی انہی کی نسل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہ برکات ہے جو دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اور نوٹ کیجئے، ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دنیا میں بھلائیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ یہ دیکھیے یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے طریقے پر یہ امت اب برپا کی گئی۔ ہمیں بھی امت مسلمہ کو بھی یہ کہا گیا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
پھر اے نبی صلی اللہ